موسی 2 ماہ کا سمے دے کے گئی ہے۔ 2 ماہ میں اپنے آپ کو دیالو پنچھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آخر میری ہونے والی پتنی بڑی دیالو ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت زیادہ سندر ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں، پر میرا دل کہتا ہے کہ ہماری جوڑی خوب جمے گی۔ اب چیل کے پاس جاتا ہوں، اس کی وجہ سے 2 ماہ میری شادی لیٹ ہو گئی ہے، گلا تو بنتا ہے۔ اس کے بعد کالو چیل کے پاس جاتا ہے۔ کیسے ہو کالو؟ خیر سے آئے ہو یا پھر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہو؟ بھائیا، آپ نے میرا دل توڑا ہے، میں آپ سے گرا کرنے آیا ہوں۔ آپ نے موسی کو میری حقیقت بتائی، میری شادی ہونے والی تھی، پر آپ نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ شادی، اور وہ بھی موسی کی بیٹی سے تھی؟ کالو، موسی نے تو مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے موسی مجھ سے سچ نکلوانا چاہتی تھی۔ ہاں بھائی، ایسا ہی ہے، موسی بڑی تیز ہے۔ بس آپ دعا کرو موسی کی بیٹی موسی پر نہ گئی ہو۔ موسی نے مجھے سدھرنے کے لیے 2 مہینے کا سمے دیا ہے۔ پلیز بھائی، میری بھی شادی ہونے دو۔ اب جب موسی آئے تو میری تعریف کرنا، سدھرنے والا تو میں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، پر تم خود پر تھوڑا کنٹرول کرو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو سیدھا الو کے پاس جاتا ہے۔ کالو بھائی، رشتہ پکا ہو گیا کہ نہیں؟ الو بھائی، آپ نے بھی اچھا نہیں کیا، آپ میری چگلی لگانے والے ہی تھے۔ اگر میں سمے پر نہ آتا تو آپ نے تو میرا بانڈا پھوڑ ہی دینا تھا۔ نہیں کالو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی موسی ہیں، وہ تو بعد میں پتا چلا۔ چلو خیر، موسی نے پھر آنا ہے 2 ماہ بعد، پھر میری اور زیادہ تعریف کرنا۔ یہ کہہ کر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سونو کے پاس جاتا ہے، جہاں مٹھو بھی ہوتا ہے۔ سونو اور مٹھو بھائی، اب میری شادی ہونے والی ہے، آپ لوگ ابھی سے تیاریاں شروع کر دو، اب میں دلہا بنوں گا۔ موسی 2 ماہ کا کہہ کر گئی ہے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ کالو بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے فکر رہو۔ جبکہ دوسری طرف کالو کی موسی اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں نے کالو کو بتایا ہے کہ میری بیٹی بڑی سندر ہے اور بڑی دیالو ہے، پر وہ نہیں جانتا کہ تم اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو۔ اس کے ساتھ رہنے والے سب پنچھی اچھے ہیں، اس لیے تم انہیں تنگ مت کرنا۔ ماں، تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ کالو بڑا شیطان ہے، تو میرے تنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ کالو بھی تو ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ماں، تم کہہ رہی تھی کہ سونو نام کی ایک چڑیا بھی اس کے پاس رہتی ہے، اور وہ بڑی سندر ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ میری ذرا بھی نہیں بنے گی۔ ایک دفعہ بس تمہاری شادی ہو جائے، پھر میری طرف سے تم نرک میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ جلدی جاؤ اپنے جیسے کالو کے پاس اور میری جان چھوڑو۔ میرا کالو ہی مجھے خوش رکھے گا۔ ماں، نے تو مجھے ساری زندگی تانے ہی دیے ہیں، اور 2 دن کی بجائے 2 ماہ دے آئی ہو۔ تنگ پڑ گئی ہوں میں تمہارے تانے سن سن کر۔ موسی دل ہی دل میں کہتی ہے، جب نکھٹو سارا دن تم سے کام کروائے گا اور بھوجن بھی منگوائے گا، پھر تمہیں میری یاد آئے گی۔ ویسے بھی تم دونوں ہے ہی ایک جیسے۔ دونوں کے ساتھ ہی کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا۔ کالو کی شادی میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اور کالو کو یہ فکر لگی تھی کہ کہیں موسی پھر سے شادی سے انکار نہ کر دے۔ مجھے شادی کے لیے سامان کا انتظام کرنا ہوگا۔ چلو، بھوجن تو سونو سب پنچھیوں سمیت اکٹھا کر لے گی۔ سونو بہن، آپ میری شادی پر بھوجن کا انتظام کر دو گی؟ ہاں ہاں کالو بھائی، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم کر لیں گے۔ شکریہ سونو بہن، مجھے کچھ کام ہے، بس تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، پھر آپ لوگ میری طرف آ جانا۔ موسی کل آ جائیں گی، 2 ماہ پورے ہو گئے ہیں نا۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، ہم بھوجن کا انتظام کر کے آ جائیں گے۔ کالو سیدھا انسانوں کے بازار میں جاتا ہے۔ جیسے ہی دکاندار دکان سے تھوڑا دور جاتا ہے، یہاں سے اب کوئی سندر سا ہار چرا لیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک میری دیالو اور سندر پتنی کے لیے۔
تو کالو جلدی سے دکان پر جاتا ہے اور ہار چرا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کالو جب ہار لے کر آتا ہے تو سونو کہتی ہے، کالو بھائی یہ ہار کہاں سے لائے ہو؟ بہن راستے سے ملے ہیں، شاید کسی انسان کے گر گئے ہوں گے، میرے اور میری پتنی کے کام آئے اس لیے میں لے آیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کالو ہار چرانے گیا تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں موسی پھر سے شادی سے نہ انکار کر دے۔ اگلے دن موسی بیٹی کو لے کر ساتھ وہیں آ جاتی ہے۔ بیٹا کالو میں نے سوچا کہ گوری کو بھی ساتھ ہی لے جاتی ہوں، تم لوگ اتنی دور سفر کر کے تھک جاؤ گے، ویسے بھی اپنے گھر کی ہی بات ہے، بس اب جلدی سے تم دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ کالو اور گوری جلدی سے ہار پہن لیتے ہیں۔ کالو کیا تم یہ ہار چوری کر کے لائے ہو؟ پنچھیوں کے پاس تو ایسے ہار نہیں ہوتے، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں موسی، یہ کالو کو راستے سے ملے ہیں۔ کالو نے سونو سے جھوٹ ہی بولا ہوگا، چلو جائیں بھاڑ میں تو اپنی جان چھڑوا رہی ہوں نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالو اور گوری کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا بیٹا کالو، میں نے فرض ادا کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ گوری اپنے پتی کی ساری زندگی سیوا کرنا۔ اچھا ماں۔ اس کے بعد کالو کی ساسو ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو سب پنچھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر سب پنچھی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا گوری، سارا دن کام کر کر کے میں تھک گیا ہوں، اب میں سونے جاؤں گا، تم بھی سو جاؤ۔ اگلے دن جب کالو صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے، گوری میں بھوجن لے آؤں، تم تب تک ہاتھ منہ دھو لو۔ کالو میں بھوجن لے آئی ہوں، تمہیں بھوجن لانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم بھوجن لائی ہو اور وہ بھی اتنی جلدی؟ کہاں سے لائی ہو؟ مجھے صبح صبح بھوجن لانے کی عادت ہے، میں ساتھ والے پنچھی کے گھونسلے سے لائی ہوں، وہ سوئے ہوئے تھے۔ کیا تم بھوجن چوری کر کے لائی ہو؟ موسی تو کہتی تھی تم بڑی دیالو ہو اور مجھے سدھرنے کا کہہ کر گئی تھی، پر تم تو خود مجھ سے بڑھ کر ہو۔ کالو جیسا پنچھی خود ہو اسے ویسا ہی پنچھی ملتا ہے، تم خود شیطان تھے اس لیے بھی تمہیں ایک درجے کی شیطان پتنی ملی ہے، ماں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ چلو میری پریشانی ختم ہوئی، میں تو دیالو پنچھی بننے کی سوچ کر رہا تھا اور پریشان تھا کیونکہ مجھے شیطانی کیے بغیر مزہ نہیں آتا۔ چلو اب تم میرا ہاتھ بٹایا کرو گی، کبھی تم چوری کر لینا اور کبھی میں۔ کالو اب ہم مل کر پنچھیوں کو تنگ کریں گے، زندگی میں تو اب مزہ آنا ہے۔ اس طرح کالو کو اپنے سے بڑھ کر شرارتی پتنی ملتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ برا سلوک کر کے خود دوسروں سے اچھے کی امید نہ رکھے، اور جیسا انسان خود ہو اسے آگے سے ہی اس جیسے ہی ملتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی مٹھو کی طرف جاتی ہوں اور اسے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے اسے۔ نیلو چڑیا کی بیٹی سونی کافی دنوں سے بیمار تھی، لیکن اسے اکیلا کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ اگر کوئی چیل اٹھا کر لے گیا تو؟ مینا سے کہتی ہوں وہ کچھ دیر سونی کے پاس بیٹھ جائے، میں تب تک وید جی کو بلا لاؤں گی۔ نیلو مینا کی طرف جاتی ہے۔ مینا دیدی کیا تم تھوڑی دیر میری سونی کے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ تم بے فکر رہو نیلو، میں بس کچھ ہی دیر میں آتی ہوں، تم وید جی کو بلانے جاؤ۔ مینا سے کچھ ہی دوری پر کالو اور اس کی پتنی رہتے تھے، ان دونوں کو نیلو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ نیلو کے جانے کے بعد کالی مینا کی طرف آتی ہے۔ لو آ گئی منحوس، صبح صبح کس کی شکل دیکھ لی، اب سارا دن ہی برا گزرے گا۔ مینا تم مت جانا اس منحوس کی طرف، تم نے تو ابھی ابھی انڈے دیے ہیں، کہیں تمہارے انڈوں پر اس منحوس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ نہیں کالی بہن، نیلو اور اس کی بیٹی منحوس نہیں ہے، یہ سب آپ کا وہم ہے۔ منحوس کیسے نہیں؟ بھلا دیکھو تو صحیح، بیٹی پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گئی، اور اس کی ماں وہ تو پہلے دن ہی سے منحوس ہے۔
خیر تم نہ مانو، جب تمہارے ساتھ برا ہوگا نا پھر ہی تمہیں سمجھ آئے گی۔ مینا وہاں سے نیلو کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس مینا کا تو کچھ کرتی ہوں، بڑی چیلی بنتی ہے نا نیلو کے سامنے۔ یہ کہہ کر وہ مینا کے ایک انڈا نیچے پھینک دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف نیلو مٹھو کو بلا لاتی ہے۔ مٹھو سونی کو دیکھ کر کہتا ہے، نیلو بہن، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا سونی پیدائشی طور پر بہت کمزور ہے، اسے اچھی خوراک اور اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ مٹھو بھائی، میں تو خوراک اسے بہت اچھی دیتی ہوں، چاہے خود ہی کیوں نہ بھوکی سوؤں۔ صرف اچھی خوراک سے ہی نہیں، اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس کو باہر بھیجا کرو، نئے دوست بنائے، ان کے ساتھ گھومے پھرے۔ جی وید جی، میں تو بہت کہتی ہوں، آئندہ سے مزید احتیاط کروں گی۔ پورے جنگل میں صرف مینا اور مٹھو طوطا ہی تھے جو نیلو اور اس کی بیٹی کو منحوس نہیں سمجھتے تھے، باقی سب ان دونوں کو ناپسند کرتے تھے۔ مٹھو کے جانے کے بعد، اچھا نیلو میں بھی چلتی ہوں، میں انڈوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی تھی، ابھی جاتی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی سونی کے لیے کچھ تازہ پھل لانے ہیں۔ نیلو بھی مینا کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مینا جب گھر پہنچتی ہے تو انڈا ٹوٹا دیکھ کر رونے لگ پڑتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میرا انڈا کس نے توڑا؟ اس کی آواز سن کر کالی بھی آ جاتی ہے۔ کیا ہوا مینا بہن، رو کیوں رہی ہو؟ کالی بہن، یہ دیکھو نا، پتہ نہیں کس نے میرا انڈا توڑ دیا۔ او، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا منحوس لوگوں سے دور رہو، دیکھ لیا نا انجام، نہ تم اس کی طرف جاتی ہو نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ کالی بہن، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ تم تو یہاں پر ہی تھی نا، تمہیں پتا ہوگا کہ کس نے انڈا توڑا ہے۔ میں یہاں پر نہیں تھی اور مجھے کوئی کام تھا، میری بلا جانے کس نے توڑا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، تمہاری نحوست سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ میں نا بہن، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اس کی باتوں میں مت آنا، جس کسی نے بھی کیا ہوگا نا، بھگوان اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرے گا، تم رو مت اور حوصلہ کرو۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے وہ، میں ہی غلط تھی جو نہ سمجھی، یہ سب تمہاری منحوست کی وجہ سے ہوا ہے، سب کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو، ایک میں ہی تھی جو نہیں مانتی تھی، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں نیلو کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیتی ہیں۔ جب سے اس کے پتی کی موت ہوئی تھی سب اسے نحوست کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نہ ہی کوئی اس کی بیٹی کو پسند کرتا اور نہ ہی اس کو۔ ماں، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ نہیں بیٹا، تم پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ ماں، میں جانتی ہوں ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے باتیں چھپاتی ہو، مجھ سے باتیں شیئر کیا کریں آپ۔ نیلو کو اس کی اس بات پر بہت پیار آتا ہے، میری بیٹی کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ پھر وہ اسے مینا والی ساری بات بتاتی ہے۔ اس لیے ہی میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر تمہارے ماموں کے پاس جاؤں، ان کی منت سماجت کروں گی، شاید ہی وہ ہمیں رکھ لیں، کم سے کم یہاں سے تو اچھا ہوگا نا۔ نہیں ماں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ کو یاد نہیں کس طرح سے ماموں اور ممانی نے ہمیں بے عزت کر کے نکالا تھا، اور آپ کو بھی اتنا برا بھلا کہا۔ ہم ٹھیک ہیں یہیں پر، اوپر والا تو ہمارے ساتھ ہے نا، ایک نہ ایک دن ان سب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم منحوس نہیں ہیں۔ کچھ ہی دن بعد نیلو تالاب پر پانی پینے گئی تو اسے وہاں پر ایک اور چڑیا نظر آئی، وہ شاید اس جنگل میں نہیں آئی تھی۔ نمستے بہن جی۔ نمستے، آپ نئی لگ رہی ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ ہاں، میں پہلی بار آئی ہوں، مجھے یہاں پر کوئی کام تھا، اسی سلسلے میں آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو آپ کس کے ہاں ٹھہریں گی؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں اپنے گھر میں۔ بہت اچھی ہیں آپ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا۔ آئیں پھر چلتے ہیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ کچھ ہی دوری پر کالی کوی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا، تو یہ ڈرامے باز عورت اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، لگتا ہے یہ نئی چڑیا ابھی اس کی نحوست سے واقف نہیں ہے، چلو میں بتا دوں گی۔ نیلو اس چڑیا کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔
नीलो, ये कौन है? ये मेरी बेटी है सोनी। हम दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, बस हम दोनों ही रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ ना तुम दोनों के साथ। अगले दिन ही नीलो उसे सब अपने बारे में बताती है कि कैसे जंगल वाले उसे मनहूस समझते हैं। मेरी अपनी तो खैर है, कुछ ही जिंदगी है बाकी, कुछ गुजार ली है, वो भी गुजर जाएगी। मुझे बस अपनी बेटी सोनी की फिक्र है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या बनेगा? सोनी की फिक्र छोड़ दो तुम, अब ये मेरी बेटी है। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं किसी काम से आई हूँ। दरअसल मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने आई थी। आप सच कह रही हैं ना? आपको मेरी सोनी पसंद आई है और आपको इन जंगल वालों की बातों की कोई परवाह नहीं है? हाँ हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे भला सोनी से सुंदर बहू कहाँ मिलेगी? और लोगों की बातों की तो तुम छोड़ ही दो। सोनी वहां से चली जाती है। काली को तो ये सुनकर आग ही लग जाती है। पता नहीं कहाँ मर गया ये उल्लू। इधर शादी की मिठाइयाँ बट रही हैं और वो न जाने कहाँ मर गया। जाती हूँ अभी, शायद कहीं आकर सोया हुआ होगा। उसने पहले से ही इस अनजान चिड़िया के बारे में पता करवाने के लिए उल्लू को भेजा हुआ था। काली उल्लू की तरफ जाती है तो वो घर पर ही था। कहाँ मर गए थे? क्या खबर लाए हो? खबर तो अच्छी नहीं है। मैं साथ के जंगल में गया था। वो चिड़िया वहां की रानी है और अपने बेटे और भाई के लिए रिश्ता ढूंढने आई है। अगर रानी है तो फिर इस बेस में क्यों आई है और उस मनहूस नीलो के घर पर क्यों रुकी हुई है? वो इसलिए कि ताकि कोई तुम्हारी तरह लालची न उसे मिल जाए। मैं तुम्हें लालची लगती हूँ? और अब उसे कौन सा कोई अच्छा मिल गया है? वो नीलो मनहूस और उसकी बेटी। मनहूस तो तुमने ही उसे साबित किया है, वरना है नहीं है वो। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। रिश्ता तो मैं नहीं होने दूंगी उसकी बेटी का। और रही बात मनहूस साबित करने की, तो हाँ, मैंने किया है उसे मनहूस साबित। इसी लायक थी वो। याद है ना एक बार उसने कितना जलील किया था मुझे सबके सामने। सबको बताया था कि फल मैंने चोरी किया है। वो तो तुमने की थी चोरी, तो वो चुप भी तो रह सकती थी ना। तुम भी तो चुप रहे हो ना, वरना तो तुम्हें भी पता था कि मैना का अंडा मैंने तोड़ा है। अच्छा, तो वो तुमने किया था काली। मनहूस नीलो नहीं है, तुम हो। कैसे तुम सबको धोखा देती रही? तुम तो आस्तीन का सांप निकली हो। काली पीछे मुड़कर देखती है तो सब पक्षी वहां पर मौजूद थे। सब उसकी हकीकत जान चुके थे। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। माफी और तुम्हें? तुम दोनों यहाँ से निकलते बनो, शाम तक इस जंगल में नजर मत आना। उल्लू और काली का परिवार वहां से निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद सब नीलो को मुबारकबाद देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। लेकिन सोनी बहुत चुप चुप थी। नीलो और रानो चिड़िया उससे पूछती हैं कि क्या बात है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों सोनी, क्या मसला है? मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बात थी। पागल कहीं की। मैं आती जाती रहूंगी ना तुम्हारे पास। इसका भी एक हाल है मेरे पास। हम तुम्हारी मामा को भी साथ ले चलते हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये तो पागल है, ऐसे ही कुछ कहती रहती है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, आप बेफिक्र रहो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने भाई के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही हूँ। और मैं तो पहले ही तुम्हें अपने भाई के लिए पसंद कर चुकी हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। और मैं और इस उम्र में, लोग क्या कहेंगे? लोगों की बातों को छोड़ो। तुमने देखा नहीं पहले भी लोगों की बातों का असर? और चलो मेरे साथ। सब पक्षी नीलो को बहुत समझाते हैं, फिर वो मान जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, कोई भी किसी के कहने से मनहूस नहीं हो जाता और हमें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने मन और दिल की सुननी चाहिए। जिंदगी हमारी है और सिर्फ एक बार ही मिलती है और इसके फैसलों का इख्तियार भी हम ही को है। सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए
وہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔